بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم فیڈرل بورڈ اردو کی جو نیو بک ہے گریڈ 12 کے لیے 12ویں کلاس کے لیے، اس کا ہم نے حصہ غزل شروع کیا ہے۔ تو آج ہماری غزل نمبر 1 غزل نمبر 1 پہلی غزل ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کی مکمل تشریح کریں گے مشکل الفاظ اور فنی محاسن کو سمجھتے ہوئے انشاءاللہ۔ تو غزل نمبر 1 جو ہے، اس کے جو شاعر ہیں، لکھنے والے ہیں، وہ ہیں خواجہ میر درد۔ ان کا جو پورا نام ہے خواجہ میر، اور جو درد ہے یہ انہوں نے قلم کی دنیا میں تخلص ان کا جو ہے وہ درد ہے۔ ان کو موسیقی سے بھی بہت لگاؤ تھا اور انہوں نے اس فن میں کمال بھی حاصل کیا۔ ان کی شاعری جو ہے اس کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے جیسے ہم حقیقی زندگی کا عکس دیکھ رہے ہوں۔ یہ اردو کے سب سے بڑے صوفی شاعر تھے۔ ان کی جو شاعری ہے تصوف کے سنجیدہ مسائل کے باوجود سادہ ہے اور معنی افرینی ہے کہ اس کے اندر چھوٹا سا شعر ہے لیکن جامع انداز میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ پڑھنے والا جب چھوٹی سی 2 لائنوں کو پڑھتا ہے تو بہت ہی ایک لمبا چوڑا فلسفہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہاں کچھ خاص الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے جگ۔ جگ کا مطلب ہے دنیا، اور مسیحی یعنی کہ مسیح کے معجزے والی طاقت، حیات بخشنا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، بیماروں کو ٹھیک کرتے تھے، کیونکہ یہ ان کا معجزہ تھا، یعنی کہ بیمار کو شفا یاب کرنا۔ آہ اور زاری، رونا اور دھونا۔ عاشق مزاج، اس کا مطلب ہے محبت کرنے والا یا رومانوی طبیعت رکھنے والا۔ ادھر ادھر، مختلف سمتوں میں یا ہر طرف۔ نالا کہتے ہیں دکھ بھری آہ کو یا فریاد کو، دکھ بھری آواز کو۔ سو طرح سے، یعنی کہ ہر طریقے سے۔ مر دیکھا، جان دینا، یعنی کہ مر جانا، جان دے دینا۔ مر دیکھا اس کا مطلب ہے جان دینا۔ آنکھ بھر دیکھا، نظر جما کر دیکھنا، غور سے دیکھنا۔ پڑھنے سے پہلے ہمارا ایک سوال ہے کہ صوفی شاعر کسے کہتے ہیں اور تصوف کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے صوفی شاعر۔ صوفی شاعر ایسے شاعر کو کہتے ہیں جو اپنی شاعری میں روحانیت، محبت الہی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، انسان دوستی، اخلاص، عاجزی اور فانی دنیا سے بے نیازی، جیسے کہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، دنیا سے بے نیازی جیسے موضوعات کو بیان کرے۔ صوفی شاعر کا کلام دنیاوی خواہشات سے ہٹ کر باطنی پاکیزگی اور رب سے قربت کی جستجو پر مبنی ہوتا ہے۔ مشہور صوفی شعراء جو ہیں ان میں حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان باہو وغیرہ شامل ہیں، جن کا کلام ادبی اور فکری لحاظ سے نہایت بلند مقام رکھتا ہے۔ تصوف، جو تصوف کا لفظ ہے، اس طریقہ کار یا اسلوب عمل کے لیے یہ جو لفظ ہے یہ اختیار کیا جاتا ہے جس پر کوئی صوفی عمل کرے یا عمل پیرا ہو۔ اسلام سے قربت رکھنے والے صوفی لفظ تصوف کی تعریف یوں کرتے ہیں کہ تصوف کو قرآنی اصطلاح میں تزکیہ نفس، یعنی اپنے دل کی حسد، غرور، حرص اور بغض جیسی بری خصلتوں سے پاک کرنا، اور حدیث کی اصطلاح میں احسان یعنی اللہ کی اس طرح عبادت کرنا جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو یہ جاننا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، کہتے ہیں۔
تصوف دراصل اسلام کی روحانی اور باطنی تعلیمات کا نام ہے، جس میں ایک انسان اپنے نفس کو پاک کر کے دل کو خالص بنا کر اور دنیاوی خواہشات سے آزاد ہو کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کامیاب ہو جاتا ہے۔ تصوف میں محبت، اخوت، تحمل، برداشت اور انسانیت کی خدمت کو بہت اہم مقام حاصل ہے۔ شعر نمبر 1 یعنی کہ پہلا شعر ہے: جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ جگ کا مطلب ہے دنیا، سنسار، ادھر ادھر دیکھنا، ہر طرف نگاہ دوڑانا، نظر آنا، دکھائی دینا، جدھر جس سمت۔ فنی اور شعری جو محاسن ہیں، ردیف اس میں ہے دیکھا اور قافیہ ہے ادھر ادھر۔ سند تکرار جو ہے، شاعر نے ادھر ادھر اور جدھر جیسے الفاظ استعمال کر کے دیکھا، اس نے نظر دوڑا کر دیکھا، اس نے کائنات کا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا جہاں اس کی نظر نہ گئی ہو۔ یہ تکرار شاعر کے مشاہدے کی وسعت، گہرائی اور ہمہ گیری کو ظاہر کرتا ہے۔ اور سند مرات النظیر جو ہے، اس شعر میں ادھر ادھر اور جدھر، یہ جو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ادھر ادھر جدھر جیسے الفاظ کو استعمال جو کیے گئے ہیں، یہ تمام الفاظ ایک دوسرے سے گہرا منطقی اور روحانوی ربط رکھتے ہیں، کیونکہ دنیا کو ادھر ادھر جدھر نظر سے ہی دیکھا اور پرکھا جاتا ہے۔ سادگی اور سلاست جو ہے، یہ شعر خواجہ میر درد کے مخصوص، سادہ اور پر اثر انداز کی بہترین مثال ہے۔ انتہائی پر اثر اور عام فہم انداز میں تصوف کا گہرا اور بنیادی فلسفہ وحدت الوجود بیان کرتا ہے، جو قاری کے دل پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں کہ یہ شعر تصوف کے اس بلند روحانی فلسفے کی عکاسی کرتا ہے جسے وحدت الوجود یعنی ہر شے میں خدا کی موجودگی کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، لیکن آپ نے اس شعر پہ نظریہ جو وحدت الوجود ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے میں موجود نہیں ہے، اللہ کی جو طاقت ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہم غزل کے پوائنٹ آف ویو سے اس کی تشریح کریں گے۔ کسی بھی الجھاؤ میں یا اختلاف میں آپ نے نہیں پڑھنا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اس دنیا میں آیا، ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو مجھے ہر طرف صرف خدا ہی نظر آیا۔ اس کو ہم ایسے بھی بنا سکتے ہیں کہ ہر طرف خدا کی ذات کے جو انوار ہیں، جو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، وہ نظر آئی۔ شاعر کی نگاہ مادی دنیا سے بلند ہو چکی ہے، اب اسے کائنات کی ہر شے میں محبوب حقیقی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا نور، جلوہ اور وجود دکھائی دیتا ہے۔ یہ محض ظاہری مشاہدہ نہیں بلکہ ایک باطنی، روحانی اور قلبی کیفیت ہے جو صرف سالک روحانی راہ پر چلنے والے کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ کیفیت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان خودی کو مٹا کر کے اپنے آپ کو مٹا کر ذات الہی میں فنا ہو جاتا ہے۔ یہ فنائیت کا تجربہ صوفیانہ فکر کا مرکزی نقطہ ہے۔ شاعر کے لیے دنیا کی ہر شے خدا کی قدرت، جمال اور نور کی عکاسی کرتی ہے۔ اس شعر میں تو سے مراد محبوب حقیقی کہ تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہے جس کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ شاعر کی نظر اب مخلوق میں خالق کو دیکھنے کی صلاحیت حاصل کر چکی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے نفس کی جو خواہشات ہیں اس سے نکل کر دیدہ بینا حاصل کرتا ہے، تب وہ ہر چیز میں اللہ کی تجلی کو دیکھتا ہے۔ مولانا روم نے ایک فارسی میں شعر کہا ہے،
جس کا ترجمہ ہے جو کچھ تو خدا کے سوا دیکھتا ہے وہ دراصل بت ہے، کیونکہ اصل حقیقت صرف خدا ہے۔ شعر نمبر 2 دوسرا شعر ہے، جان سے ہو گئے بدن خالی، جس طرف تو نے آنکھ بھر دیکھا۔ بدن کا مطلب ہوتا ہے جسم، تن، خالی ہونا کسی چیز کا نکل جانا یا محروم ہو جانا۔ آنکھ بھر دیکھا، پوری توجہ سے دیکھا، اور جان کہتے ہیں روح کو، زندگی کو۔ اب ہم اس شعر کے جو فنی محاسن ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ ردیف اس میں دیکھا ہے، اور قافیہ ردیف سے پہلے آنے والا ہم آواز لفظ بھر۔ سند مبالغہ جو ہے، شاعر نے محبوب کی ایک نظر کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے۔ یہ کہنا کہ محبوب کی ایک نگاہ سے لوگوں کے جسم روح سے خالی ہو جاتے ہیں، شاعری میں مبالغہ آرائی کی بہترین مثال ہے جو کلام میں حسن و زور پیدا کرتی ہے۔ اور سند حسن تعلیل جو ہے کہ جسم کے روح سے خالی ہونے کی وجہ شاعر نے محبوب کی بھرپور نگاہ کو قرار دیا ہے، جو کہ حقیقی وجہ نہیں ہے بلکہ شاعرانہ طور پر بہت خوبصورت ہے۔ یہ محبوب جو ہے وہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور مجازی بھی۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ شعر ایک عمیق روحانی تجربے اور عشق حقیقی کے اس جذبے کو بیان کرتا ہے جو عاشق کو مکمل طور پر بے خود کر دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب حقیقی نے جس جانب بھی نظر اٹھا کر دیکھا وہ وجود جان سے خالی ہو گیا، گویا اس نظر نے عاشق کو فنا کر دیا۔ شعر کا پہلا مصرع جان سے ہو گئے بدن خالی اس بات کا اعلان ہے کہ محبوب کی ایک نظر نے عاشق کو اس درجے پر پہنچا دیا کہ اس کا جسم تو باقی رہا مگر روح گویا محبوب میں فنا ہو گئی۔ یہ کیفیت صوفیانہ اصطلاح میں فنا فی اللہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے فنا ہونا کہلاتی ہے، یعنی عاشق اپنی ہستی، خواہشات، خودی اور انا کو چھوڑ کر محبوب حقیقی میں ضم ہو جاتا ہے۔ دوسرا مصرع جس طرف تو نے آنکھ بھر دیکھا محبوب کی نظر کی طاقت اور اثر پذیری کو ظاہر کرتا ہے۔ محبوب کی نظر کوئی عام نظر نہیں بلکہ ایسی نگاہ ہے جس میں نور، جلال، حسن اور قرب کی تاثیر ہے۔ یہ وہ نگاہ ہے جو قلب و روح کو بدل دیتی ہے، عشق کو جنم دیتی ہے اور خودی کو ختم کر دیتی ہے کہ انسان اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں رہتا۔ وہ چیزیں جن کی وجہ سے دنیا میں بہت زیادہ فساد ہوتے ہیں، تو وہ ان چیزوں کی حقیقت اس انسان کے قریب کچھ بھی نہیں ہوتی۔ شاعر دراصل عشق الہی کی اس شدت کو بیان کر رہا ہے جس میں بندہ عاشق اپنے محبوب اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو کر اپنی ذات کو مٹا دیتا ہے۔ جب محبوب اسے اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہ فنا ہو کر بقا کا لباس پہنتا ہے۔ صوفی شعراء کے ہاں یہ تصور عام ہے کہ محبوب کی نظر عاشق کے لیے زندگی یا موت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس شعر میں وہی لطیف، پر اثر اور درد بھری کیفیات جلوہ گر ہیں جو حقیقی عشق اور روحانی وابستگی کا جوہر ہیں۔ شعر نمبر 3 تیسرا شعر ہے، نالائے فریاد آہ اور زاری، آپ سے ہو سکا سو کر دیکھا۔ نالا کا مطلب ہے درد بھری آواز، فریاد یعنی کہ مدد کے لیے پکار، آہ اور زاری جو ہے دکھ یا افسوس میں بھری جانے والی ٹھنڈی آہ، جو آہ جس کا مطلب ہے ٹھنڈی سانس، اور زاری جو ہے رونا پیٹنا۔ فنی اور جو شعری محاسن ہیں ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ ردیف جو ہے دیکھا، قافیہ کر، اور سند مرۃ النظیر جو ہے شاعر نے پہلے مصرے میں نالا، فریاد،
آہوزاری کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ تمام الفاظ دکھ کے اظہار سے تعلق رکھتے ہیں۔ نالہ کا، فریاد کا، آہ کا، زاری کا جو تعلق ہے یہ دکھ سے ہے۔ یہ تمام الفاظ غم کے اظہار سے تعلق رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے شعر میں تسلسل اور خوبصورتی پیدا ہو گئی ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر ایک سچے عاشق کی کیفیت بیان کرتا ہے جو اپنے محبوب کی بے نیازی اور سرد مہری کے باوجود اپنی طرف سے محبت میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا۔ عاشق کا دل درد سے لبریز ہے اور وہ ہر ممکن طریقے سے اپنے جذبات اور کرب دکھ کا اظہار کرتا ہے۔ نالہ یعنی دلی آہ، فریاد یعنی شکوہ و زاری، آہ یعنی دل سے نکلی سسکی اور زاری یعنی عاجزی سے رونا۔ یہ تمام الفاظ عاشق کی مکمل بے بسی، تڑپ اور خلوص کو اجاگر کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ عشق کی شدت میں اس نے ہر انداز سے محبوب کو منانے کی کوشش کی۔ شاعر اس بات کا اعلان کرتا ہے یا شاعر اس بات کا اعلان ہے کہ عاشق نے جو کچھ اپنے اختیار میں تھا وہ سب کچھ کر لیا، رو لیا، سسک لیا، گڑ گڑایا، شکوے کیے، دعائیں کی، فریاد کی، مگر کیا ہوا؟ محبوب پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اپنے حال پر باقی رہا، سنگ دل اور بے پرواہ۔ عاشق نے ہر تدبیر آزمائی مگر اسے محبوب کی نظر کرم نصیب نہ ہوئی۔ یہ شعر ہمیں یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ حقیقی عشق میں عاشق کی آزمائش ضروری ہے۔ محبوب اگرچہ بے نیاز ہو، عاشق کی سچائی اسی وقت ثابت ہوتی ہے جب وہ ہر حالت میں اپنی محبت میں قائم رہے۔ یہ شعر صوفیانہ رنگ لیے ہوئے ہے جہاں محبوب سے مراد خالق بھی ہو سکتا ہے کہ محبوب جو ہے وہ مجازی بھی ہو سکتا ہے، حقیقی بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات مانتے ہیں، پھر بھی ہمارے اوپر آزمائشیں جو ہیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کو طرح طرح سے آزماتے ہیں، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا جو دروازہ ہے، اس کے احکامات ہیں، ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو دنیا میں قبول کرے یا آخرت کے لیے محفوظ کر دے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر بات ماننا ہے اور ہر حال میں ماننا ہے۔ تو یہ محبوب جو ہے وہ حقیقی بھی ہو سکتا ہے اور مجازی بھی، اور یہ بھی اشارہ ہے کہ خدا کی رضا صرف ظاہری نالہ و فریاد سے نہیں ملتی بلکہ خلوص، صبر اور قربانی سے حاصل ہوتی ہے۔ شعر نمبر 4 چوتھا شعر ہے۔ ان لبوں نے نہ کی مہسائی، ہم نے 100 طرح سے مر دیکھا۔ یعنی کہ لب کہتے ہیں ہونٹ کو، اور مسائی یعنی کہ مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ۔ 100 طرح سے ہر ممکن طریقے سے مر دیکھنا، مرنے کی کوشش کرنا، جان دینے کے لیے تیار رہنا۔ اور جو فنی و شعری محاسن ہے، ردیف ہے دیکھا اور قافیہ ہے مر۔ سنت تلمی جو ہے یہ اشارہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کی طرف اشارہ ہے جو شاعر نے محبوب کے ہونٹوں میں وہی تاثیر تلاش کی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزانہ طور پر اللہ نے عطا کی تھی۔ اور سنت تضاد جو ہے کہ شعر میں مسائی یعنی کہ زندگی دینا اور مرد دینا یعنی کہ مرنا، زندگی دینا اور مرنا، یہ کیا ہیں؟ دو متضاد الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، جیسے مرنا اور جینا۔ اور اس میں مبالغہ جو ہے، ہم نے 100 طرح سے مر دیکھا، کہ شاعر نے اپنی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے مبالغہ سے کام لیا ہے تاکہ اپنی بے بسی اور محبوب کی بے اعتنائی کی حدت کو واضح کر سکے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر ایک دردناک حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ جب عشق
یک طرفہ ہو کہ ایک طرف سے ہو اور محبوب اپنی بے نیازی کے خول میں چھپا رہے تو عاشق کے لیے جینا محال ہو جاتا ہے۔ یہاں لبوں نے نہ کی مسائی ایک علامتی مصرع ہے۔ لب سے مراد محبوب کی زبان، اس کی باتیں، اس کی تسلیاں اور محبت بھری گفتگو ہے، جبکہ مسائی کا مطلب ہے شفا دینا، دلاسا دینا، زخموں کو بھرنا یا مردوں کو زندہ کرنا۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کے یعنی کہ مردوں کو زندہ کرنے سے مراد کہ زندگی دینا۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کے لبوں سے کوئی تسلی، کوئی محبت بھرا کلمہ نہ نکلا، وہ خاموش رہا یا سرد مہری سے پیش آیا۔ عاشق کی حالت دن بدن بگڑتی گئی، وہ تڑپتا رہا، بلکتا رہا، لیکن محبوب کی طرف سے کوئی شفا نہ ملی۔ گویا محبوب وہ مسیحا نہ نکلا جس کی زبان میں جان ہوتی، جو زخم پر مرہم رکھتا۔ یہ شعر نہ صرف یعنی کہ شاعر بتاتا ہے کہ اس نے ہر ممکن طریقے سے کوشش کی، دعا کی، لیکن محبوب جو ہے وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ یہ شعر صرف عشق مجازی کی شدت کا اظہار ہے، بلکہ کہ نہ صرف عشق مجازی جو ہے اس کی شدت کا اظہار ہے، بلکہ تصوف کے رنگ میں دیکھیں تو محبوب حقیقی یعنی خدا کی بے نیازی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بندہ اپنے اعمال، عبادات، دعائیں، گریزاری سے رب کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن رب جب تک چاہے اس کی مرضی نہ ہو تب تک کچھ حاصل نہیں ہو سکتا یا نہیں ہوتا۔ عاشق کی تمام کوششیں بیکار چلی جاتی ہیں اگر محبوب کی توجہ حاصل نہ ہو۔ اس طرح یہ شعر عشق، بے قراری، ناکامی اور محبوب کی بے نیازی کا بھرپور مرقع ہے۔ شعر نمبر 5 ہے، روز عاشق مزاج ہے کوئی، درد کو قصہ مختصر دیکھا۔ کہ روز بہت زیادہ شدید عاشق مزاج، جس کی طبیعت میں عاشقی ہو، محبت کرنے والا ہو، قصہ مختصر یعنی کہ خلاصہ، لب لباب یا مختصر بات۔ اب اس کے ہم فنی محاسن کو دیکھتے ہیں۔ ردیف ہے اس میں دیکھا اور قافیہ ہے مختصر۔ مقطع یہ غزل کا آخری شعر ہے جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، درد، اور سند ابہام جو ہے اس میں یہ ہے کہ اس شعر میں لفظ جو درد استعمال ہوا ہے یہ 2 معنی دیتا ہے۔ ایک تو درد شاعر کا تخلص ہے، نام ہے، دوسرا جو درد ہوتا ہے وہ درد ہے۔ کہ ایک شاعر کا تخلص خواجہ میر درد، دوسرا اس کا لغوی معنی تکلیف یا غم۔ شاعر نے ایک ہی لفظ کے دوہرے معنی کے 2 معنی پیدا کر کے کلام میں گہرائی پیدا کی ہے۔ اب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے تخلص درد کو نہایت پر اثر انداز میں استعمال کیا ہے اور عشق کی گہرائی اور عاشقی کی کیفیت کو انتہائی مختصر مگر جامع پیرائے میں بیان کیا ہے۔ یہاں زور عاشق مزاج ہے کوئی ایک یعنی کہ زور عاشق مزاج ہے کوئی ایک استعارہ ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ درد کی شخصیت یا کیفیت عام لوگوں سے ہٹ کر ہے، بلکہ وہ خود ایک عاشق مزاج ہستی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ لوگوں نے درد کو یعنی شاعر کی ذات یا عاشق کی کیفیت کو صرف ایک مختصر قصہ سمجھا، گویا عشق کوئی معمولی سی بات ہے، مگر وہ نہیں جانتے کہ عاشق کے اندر ایک طوفان برپا ہوتا ہے، اس کے درد کی کوئی حد نہیں ہوتی، جو دکھ، جو تڑپ، جو اندرونی کشمکش ایک عاشق جھیلتا ہے وہ دوسروں کی نظر میں فقط ایک قصہ مختصر بن کر رہ جاتا ہے۔ تو اس میں ہم ایک شعر بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ سارے عالم پر ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ یہ شعر عشق مجازی اور عشق حقیقی دونوں کی عکاسی کرتا ہے۔ عشق مجازی میں عاشق سماج سے، حالات سے،
حتیٰ کہ خود محبوب کی بے اعتنائی سے ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے۔ لوگ اسے دیوانہ، کمزور یا بے عقل سمجھتے ہیں اور اس کی حالت کو محض ایک رومانوی قصہ سمجھ کر بھول جاتے ہیں۔ لیکن شاعر یہاں چیخ کر کہتا ہے کہ روز عاشق مزاج ہے کوئی، یعنی عشق ایک اندرونی قوت ہے جس میں فنا ہو جانا ہی اصل کام ہے۔ تصوف کے تناظر میں دیکھا جائے تو درد کا مطلب وہ روحانی درد بھی ہو سکتا ہے جو بندے کو خدا کے عشق میں نصیب ہوتا ہے۔ جب بندہ ذات حق کی تلاش میں نکلتا ہے تو اسے جس درجہ کا روحانی کرب، مجاہدہ اور بے قراری سہنا پڑتی ہے وہ عام فہم سے کہ عام لوگوں کی سمجھ سے کیا ہوتی ہے، بالا تر ہوتی ہے، عام لوگوں کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہوتی۔ جی اس غزل کے 5 ہی اشعار ہیں اور 5 کی ہم نے تشریح کر لی اور اس کے فنی محاسن کو جو سندیں ہیں اس میں اس کو بھی سمجھا ہے، مشکل الفاظ کے معنی بھی ہم نے کمپلیٹ کیے ہیں۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے کمنٹس وغیرہ کے جو جواب ہوں گے یا آپ کی کوئی مشکل ہوگی تو اس کو ہم سولو کر دیں گے۔ کوئی ایسا کویسچن ہو جس کی سمجھ نہ آپ کو آئی ہو تو آپ بتا سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی ملتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔